बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कड़वा सच में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के कड़वा सच में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जैन मलिक साहब, जो कि खुद कैरियर काउंसलर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। जी थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना मौका दिया मुझे। जैन साहब, सबसे पहले आपसे सवालात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। क्या आप देख रहे हैं कि लोग इसको संजीदगी से ले रहे हैं, जबकि आपको ये भी पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो फिगर है वो 1,79,705 केसेस जो है वो रजिस्टर हो चुके हैं। तो इस पे सबसे पहले आप इस पे क्या कहेंगे? आपका तल्लुक मेडिकल फील्ड से है। देखें, जब से ये शुरू हुआ है आज से 4 महीने पहले, बल्कि वुहान से जब ये ट्रांसमिट हुआ पूरी दुनिया में, तो पाकिस्तान में चूँकि उसका जो ट्रैवल है वो लेट हुआ और ये बज़रिया ये ज़ायरीन और उनके ज़रिए पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। तो उस पहले दिन से ही गवर्नमेंट इस चीज़ पे एम्फसाइज़ कर रही है कि हमें जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से उस तरह का रिस्पांस हमें नहीं मिला आवाम की तरफ से कि हम इस पे काबू पा सकते। तो अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। हम देखते हैं कि जो लॉकडाउन की पॉलिसी है उसको जो है देखा जाए, सुना जाए, और ख़ास तौर पे जो मास्क का इस्तेमाल है, मास्क के इस्तेमाल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मास्क का इस्तेमाल वो इस्तेमाल है जिससे 90% तक आपका कोविड ट्रांसमिशन रुक जाती है। ठीक है, अगर आप जो कैरियर है, मतलब जो कोरोना का पेशेंट है और जो हेल्दी पर्सन है, अगर दोनों लोग मास्क इस्तेमाल करके अपने काम में कहीं उनकी मुलाकात भी होती है या इंटरेक्शन भी होता है, तो फिर भी वो जो है इनका जो रेशियो है, जो जी जी, ट्रांसमिशन की रेशियो स्प्रेड है वो होने कम हो की जाती है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। तो इसी तरह हमें जो है वो जो SOPs हैं उनकी पूरी जी जी, पासदारी करनी चाहिए। एक अच्छे शहरी होने का जो है वो सबूत देना चाहिए, ताकि हम अपनी जो है वो गवर्नमेंट के साथ कंप्लायंस शो करें और इस जो वबा है इससे निजात हासिल करें। तो जहाँ तक जो अस्पतालों की बात है, तो डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितनी फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं पेशेंट को जितना जो है वो फैसिलिटेट किया जा सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें जो जितनी भी जी जी, सहूलियात मुयस्सर हैं उनमें अपनी पूरी कोशिश की जा रही है कि वो अपना मैक्सिमम जो है वो दें। और बेहतर ये है कि अपने आप को सेव करें, अपने आप को इससे बचाएं, और खुदा ना खास्ता कोई अलामात ज़ाहिर होती हैं तो अपने आप को आइसोलेट करें। सही। तो ये आपकी नज़र में एक्चुअली है क्या कोरोना? जैन सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेडिकल फील्ड के जो रिलेटेड लोग हैं, आप कोरोना को क्या समझ रहे हैं? कोरोना एक्चुअली है क्या? देखिए, कोरोना जो है वो एक वायरस है और सार्स फैमिली का वायरस है। ये भी जो है ये इससे पहले भी एक दो बार अटैक कर चुका है, 2003 में और उसके बाद 2012 में चाइना में। तो स्टिल इसकी कोई हमें वैक्सीन जो है अभी तक जो है वो डेवलप नहीं हुई। इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट है वो जब वायरस उसको अटैक करता है, इसकी जो फैलने की जो रूट है वो ये है कि ये नाक के जरिए, मुंह के जरिए जाके आपकी जो फेरेंक्स है, ये वहां से ये नीचे फेफड़ों की तरफ जाता है। तो फेफड़ों की तरफ जाके ये जो है वहां पे फाइब्रोसिस शुरू कर देता है और आपके फेफड़े खत्म होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको सांस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर मुख्तलिफ जो है आपके जो बॉडी के आर्गन है, आपका दिल है, आपका दिमाग है, आपकी मल्टी आर्गन फेलियर की तरफ जो है वो पेशेंट चला जाता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन की बात है, ये 2% लोगों में कॉम्प्लिकेट करता है, 2 से 3% लोगों में, जो पहले ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत पहले ही जी जी कम है। तो जी, उन ठीक लोगों है। को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और उनको सिवियरिटी की तरफ लेके जाता है।
ادروائز اگر آپ اپنی قوت مدافعت کو, اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اس سے, اگر خدا نخواستہ آپ اس کا شکار ہوتے بھی ہیں تو آپ اس سے اوور کم کر کے اس سے جو ہے وہ صحت یاب ہو جائیں گے. تو امیونٹی بڑھانے کے لیے مختلف جو ہیں وہ نسخہ جات آج تک لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں, اور نیوٹریشنس کی طرف سے جو اپنی جو ہے فیلڈ کے اسپیشلسٹ لوگ ہیں انہوں نے یہ شیئر کی ہیں, اور بارہا اس کی جو ہے وہ معلومات دی جا رہی ہیں. لیکن ایک بار میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں ان چیزوں کو. جی جی. تو جو سب سے زیادہ ہماری امیونٹی کو بڑھانے والی چیزوں میں ہمارے گھر میں استعمال ہونے والی عام سادہ چیز ہے لہسن. لہسن کو ہم استعمال کرتے ہیں, تو اس کو آپ لہسن لیں, اس کو چھیلیں, اور چھیلنے کے بعد اس کو جو ہے مختلف ٹکڑوں میں کاٹ لیں, ٹھیک ہے, اور اس کو 4 سے 5 منٹ ہوا لگنے دیں جو اوپن ایئر ہے, تاکہ اس کے اندر جو ہم چاہتے ہیں جو ریئیکشن کے لیے کمپاؤنڈ ڈیولپ ہو سکیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ سادہ گولی کی طرح اس کو نگل لیں. تو یہ ایک لیسن ہے. اس کے ساتھ ادرک کا کہوا آپ رات کو سوتے وقت جو ہے چھوٹے سے سائز کی ادرک لیں, اس کو کرش کریں, کرش کرنے کے بعد اس کو 5 منٹ صرف ابالیں, اس کے بعد اس کو پی لیں. تو یہ 2 چیزیں جو بوسٹ کرتی ہیں ہماری امیونٹی کو, یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو 2 چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک جو فروٹ میں آج کل ایزیلی اویلیبل ہے, مطلب آپ گولڈ کہہ سکتے ہیں امیونٹی میں اس میں خوبانی ہے, جی ہمارے جی. پاس آم موجود ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 2 چیزیں فروٹ میں ہیں, اس کا جتنا آپ میکسیمم یوز کر سکتے ہیں وہ یوز کریں, یہ 2 چیزیں ساتھ یوز کریں. اگر آپ افورڈ کرتے ہیں, اگر افورڈنگ کیپیسٹی ہے, تو آپ ساتھ سپلیمنٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں, زنک, وٹامن سی, وٹامن ڈی, انجیکشنز اورل بھی ملتے ہیں, ان کی سپلیمنٹس ٹیبلٹس بھی ہیں, تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کلاس سے بلونگ کرتے ہیں. آپ گھر کی سادہ چیز سے اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ سپلیمنٹس لینا چاہیں تو وہ بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو دیسی نسخہ ہم بتا رہے ہیں نیوٹریشنز کی طرف سے, پوری ورلڈ میں یہ ریکمینڈڈ ہے کہ یہ جو ہے وہ امیونٹی بوسٹ کرتا ہے, تو ہم اسی کو جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے. اور کرونا ہونے سے پہلے ہی وہ ان کو اتنا طاقتور اور ان کے سسٹم کو اتنا امیون کر دیا جائے, تاکہ وہ جو ہے اس سے اگر خدا نخواستہ اس کا شکار ہوتے بھی ہیں, کیونکہ بڑی تیزی سے ہمارے یہاں پھیل رہا ہے, تو وہ اس کو جو ہے وہ اس سے قوت مدافعت ہونے کے ساتھ اس سے لڑ سکیں. تو جو ہماری قوت مدافعت کا تعلق ہے وہ 80% ہمارے نظام سے ہے. ہمارا اگر ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہے تو ہم جو ہے ہمارا قوت مدافعت, ہماری امیونٹی, ہم اسٹرانگ ہیں. تو یہ جی جو جی. ہم لیسن اور اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہوا, یہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی جو آپ کی آنتوں کے اندر کی صفائی کے لیے ایک قسم کا جو ہے, تاکہ اس کے اندر جو جراثیم ہیں, کیڑے ہیں, وہ ان کو صاف کر دیا جائے, اور ایک سسٹم آپ کا جو ہے وہ بہتر ہو جائے, تاکہ آپ کی امیون سسٹم اس سے بہتری کی طرف جا سکے. صحیح ہے. زین صاحب, آپ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بھی ورک کرتے رہتے ہیں, تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے طلباء طالبات کو میڈیکل فیلڈ کے ریلیٹڈ کیا آپ مشورے دیں گے؟ دیکھیں, آج کل تو بڑا ہی جو ہے وہ ڈپریشن کا ماحول ہے, اور کیونکہ میڈیکل تعلیمی ادارے آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ بند ہیں, اور جو انٹری ٹیسٹ ہے جو کہ بچے اب کچھ میڈیکل کی طرف اپیئر ہونے جا رہے ہیں, تو ان کے لیے ایک دورہ ڈپریشن ہے کہ ان کا پتہ نہیں کب ہوگا انٹری ٹیسٹ, اور کتنے فیزز میں ہوگا, اور کس طرح کی اسکیم ہوگی. تو میری جو جہاں تک کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں اس میں کمپیٹنسی پیدا کریں. تو جہاں تک ابھی پنجاب کی اگر بات کی جائے تو 70 سے 80 ہزار لوگ اس وقت اپیئر ہونے جا رہے ہیں انٹری ٹیسٹ میں, جس کے لیے 3300 سیٹیں گورنمنٹ نے مختص کی ہوئی ہیں مختلف پبلک سیکٹر کالجز میں. تو اس کے علاوہ جو ہمارے 70 سے 75 ہزار بچہ جو ڈاکٹر نہیں بن سکے گا,
ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے ان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میڈیکل فیلڈ میں بے تحاشا اسکوپ ہے اور آپ اپنی اسی میڈیکل کیریئر کو ہی اپنا آگے چلا سکتے ہیں. اس میں جو ہے مختلف یونیورسٹیز مختلف پروگرام آفر کر رہی ہیں. میں چند ایک کا تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں تاکہ بچوں کے لیے یہ جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ اگر آپ ایم بی بی ایس میں خدا نخواستہ نہیں جاتے تو اب آپ کے پاس ہزاروں آپشن جو ہے وہ پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے پاس ہوتے ہیں. اگر ہم میڈیکل کی حد تک بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں میڈیکل کے ان کے لیے سب سے جو اگلا آپشن ہوتا ہے وہ فزیو تھراپی 5 ایئر پروگرام ہے فزیو تھراپسٹ کا. وہ بھی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ جو فزیو تھراپی جو سرجریز اور پوسٹ آپ اور ٹراماز اور دیگر مسائل کے بعد جب لوگ آتے ہیں یا ان پینز کے ساتھ آتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ ہم نے فزیو تھراپسٹ کا ایک کورس ہے 5 سالہ پروگرام ہے ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی. اسی طرح آپ اس کے علاوہ آپ آ سکتے ہیں جو ڈی وی ایم ہے ویٹنری میڈیسن کی طرف. اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں فارمیسی کی طرف بھی 5 ایئر فارمیسی پروگرام. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں جی جو جنرل ایجوکیشن ہے. اگر آپ ٹیچنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی کی طرف جانا چاہتے ہیں بیولوجیکل سائنسز میں اس میں پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ آپشن ہیں. باٹنی ہے زولوجی ہے کیمسٹری ہے بایو ٹیکنالوجی ہے بایو کیمسٹری ہے. اس کے علاوہ انوائرمنٹل سائنسز ہے. یہ جو ہمارے جو مین پروگرام ہے وہ یہ جنرل ایجوکیشن میں آ جاتے ہیں. اس میں آپ لیکچرشپ کے لیے اور یونیورسٹیز میں لیکچرر اور دیگر جو انوائرمنٹل سائنسز کی ہماری لیبز ہیں ان میں جو ہے ان کے لیے کھپت ہے. اس کے علاوہ پھر اگر ہم مائکرو بایولوجی میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے اور مائکرو بایولوجی ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے. اس میں جو ہے مائکرو بایولوجسٹ کی پاکستان میں بہت ضرورت ہے ہماری لیبز میں بہت ضرورت ہے. تو اس سے اگر ہم جنرل ایجوکیشن اس کیڈر سے نکلیں تو ہم پھر ٹیکنیکل کیڈر ہے جو بی ایس پروگرامز اب شروع ہو چکے ہیں جس میں جو ڈاکٹر کو اسسٹ کرتے ہیں جس میں بی ایس ہماری لیب ٹیکنالوجی میں ہو رہا ہے بی ایس اس میں ڈینٹل ٹیکنالوجی میں ہو رہا ہے بی ایس فزیو تھراپی میں فزیو تھراپی ہو رہا ہے بی ایس آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی میں ہو رہا ہے کارڈیالوجی میں ہو رہا ہے ای این ٹی میں ہو رہا ہے آپٹومیٹری ہو رہی ہے 4 ایئر پروگرام. تو جو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں یہ چند میں نے آپ کو گنوا دی ہیں. ایمرجنسی میڈیسن میں ہو رہا ہے ایمرجنسی میڈیسن میں 4 ایئر پروگرام. اس کے بارے میں آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ ایک نیا جو ہے وہ پروگرام سٹارٹ کیا گیا تھا جس میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے یہ نیا پروگرام سٹارٹ کیا گیا ہے جس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو تمام لوگوں کو گریڈ 17 میں ڈی ایچ کیو اور ٹی ایچ کیو لیول پر وہ ایڈجسٹ کریں گے اور یہ ایک ڈاکٹر کو اسسٹ کروائیں گے. یہ پوری جو اب لیب ٹیکنالوجی کی اگر ہم مثال لے لیں تو جو بی ایس لیب ٹیکنالوجی ہوگا اس کو لیب ٹیکنالوجسٹ گریڈ نمبر 17 میں ٹی ایچ کیو اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹلز میں جو ویکینسیز ہیں اور ان کی کھپت کے لیے جو ہے یہ پنجاب گورنمنٹ نے چونکہ ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے اور ہر لیول پہ ایک جو ہے وہ کمپیٹنٹ ڈاکٹر کی اویلیبلٹی کرنا مشکل ہے. تو یہ ایک نیا پروگرام چلایا گیا ہے کہ جو لوگ بچے ڈاکٹر نہیں بن سکتے وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ 4 ایئر ٹیکنالوجی پروگرام میں آئیں اور اس کے بعد گورنمنٹ ان کو گزٹڈ آفیسرز کی جو ہے وہ اسٹیٹ دیتی ہے اور اس میں وہ آئیں اور وہ انڈر دا سپرویژن آف جو ڈپارٹمنٹ ہیڈ ہے ڈاکٹر ہے اس کے نیچے وہ کام کریں اور وہ جو ہے وہ اس کے سپروائزر ہوں گے اور وہ سارا سسٹم کو اس طرح رن کریں گے. تو یہ جو ہے نا یہ بچوں کے لیے ایک ادر آپشنز ہیں. اس کی ڈیٹیل بعد میں بھی ہم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں جس میں کچھ 35 کے قریب پروگرامز ہیں اور ٹاپ ہٹ لسٹڈ پروگرامز کو 10-12 ہیں جن میں اس وقت پنجاب میں کے پی کے میں باقی صوبوں میں ابھی تک سیٹیں بھی موجود ہیں اور ان میں چند ایک یونیورسٹیز ہیں جو یہ پروگرام آفر کر رہی ہیں جیسے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پنجاب میں آفر کر رہی ہے اور نشتر کر رہی ہے. اس کے علاوہ راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کر رہی ہے. اس کے علاوہ کچھ نجی یونیورسٹیاں بھی ہیں جو اس میں ان پروگرامز کو آفر کر رہی ہیں. زین صاحب یہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وہ تمام چیزیں بتائیں اور فیلڈز کو بھی گنوا چکے ہیں آپ. لیکن اس سے پہلے میں ایک سوال یہ ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ
बच्चा कुछ और चाह रहा होता है, वालिदैन कुछ और चाह रहे होते हैं। तो ये जो उनके दरमियान एक चीज़ है, उनको राज़ी करना या उनको कन्वेंस करना, वो किस तरह किया जाए, ये एक कैरियर में एक बहुत अहम जो चीज़ है, ये आपको भी पता होगा इसका। देखें देखें ये जी एक बहुत बड़ा बैरियर है, और इस बैरियर को तोड़ना हमारी जो सोशल सिस्टम है और सोशल इश्यूज हैं उनमें थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपका जो चचाजाद भाई है या मामूजाद भाई है या बहन है या कोई और है, और आपकी फैमिली में लोग अगर डॉक्टर बन रहे हैं, तो एक ट्रेंड होता है कि यार तुमने भी डॉक्टर बनना है, और जो मर्जी हो जाए यार तू बनना ही डॉक्टर है। तो ये जो इन्फोर्स करना होता है ना जो स्टूडेंट्स को, इससे ये होता है कि उनकी जो सलाहियतें होती हैं वो दब के रह जाती हैं। तो इनकी सलाहियतों को निखारने के लिए हर एक का अपना जो है वो पैशन होता है, हर एक की अपनी जो है वो सलाहियत होती है, और वो अपने एरिया ऑफ स्ट्रेंथ की तरफ उसको जाना चाहिए। तो जहाँ तक आपने जो बात की कन्विंस करने की, सबसे पहले तो हमारे यहाँ 60-70% जो स्टूडेंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो अपने एफएससी लेवल तक उनकी कोई गाइडेंस नहीं है। वो हमारा कोई स्कूल लेवल पे, इंटर लेवल पे कोई जो ऐसा साइकोलॉजिकल हमारे पास साइकोलॉजिस्ट नहीं है जो उनकी साइकी को देख सके, उनको गाइड कर सके। तो अब ये काम हमारे दो लोग हैं जो इस कम्युनिटी में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, एक तो टीचर्स हैं, एक स्टूडेंट्स हैं। मैं आपके सवाल की तरफ थोड़ा सा टिल्ट हो गया हूँ, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड से फिर उसकी तरफ आता हूँ। जैन तो साहब, एक जो चीज और टीचर, भी काफी हद तक जो स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में जिसकी कमी देखी जा रही है कि कैरियर काउंसलिंग के हवाले से वहाँ कुछ इस तरह रहनुमाई नहीं है बच्चों के लिए। जी जी, मैं बिल्कुल वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो कैरियर काउंसलिंग का जो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसको हमने बच्चे की प्राइमरी और मिडिल के बाद डिसाइड कर लेना है कि हमने इसको किस तरफ लेके जाना है, और उसी हिसाब से हम उसकी जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन, उसकी टीचर सिलेक्शन, उसकी जो है वो गाइडेंस, और उस हिसाब से चलते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने इस लेवल पे काम नहीं किया, और जो टीचर्स हैं वो उनकी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है कि वो जो है वो स्टूडेंट्स को एक जो है वो डिफरेंट अपनी उनको सलाहियत के मुताबिक उनको परख सकें, उनको जान सकें। तो ये इस पे काम नहीं हुआ। तो इसमें अब जिम्मेदारी इस वक्त मैं बारहा टीचर से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और स्टूडेंट की सबसे बड़ी, जिसका अपना फ्यूचर है, जिसका अपना जो है लाइफ है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो घर रात को बैठे सुकून से लेटे हुए एक बात सोचे कि यार मुझ में सलाहियत क्या है, मेरे अंदर मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, जो अपना एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है उसको पकड़ ले। ये जो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसमें ये होता है कि आपने अपना एरिया ऑफ स्ट्रेंथ को जब जान लिया कि यार मेरी मेरी ये फील्ड है और मैं इस तरफ मुझे जाना चाहिए, तो वो उस फील्ड को एक्सप्लोर करता है। जैसे अभी मेडिसिन की हमने बात की, तो मेडिसिन में अगर कोई जाना चाहता है या मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है या इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, लॉ में होना चाहता है या एलएलएम और दीगर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, तो उसने उसकी जो है वो उसको एक्सप्लोर किया कि जनाब ये हमारे यहाँ ये अब ऑप्शंस हैं मेरे पास, और मैंने इनमें से इन ऑप्शंस की तरफ जाना है। तो उसमें ये होता है कि फिर आप गोल सेटिंग होती है, एक टारगेट सेटिंग होती है। वो टारगेट सेटिंग आपकी पहले एक सबक से, किताब के पहले सबक से शुरू होती है कि मुझे आज ये पेज खत्म करके उठना है, मुझे आज रात सोने तक ये पेज करना है, और ये इस तरह एक छोटे टारगेट से लेते हुए आपका एक बड़ा गोल सेट होता है, और इस पे आप कॉन्टिन्यूस जो है वो मेहनत करते हैं और आप अपना गोल अचीव करते हैं। तो ये एक मतलब एक पूरा इर्तका जो है वो सोच का अमल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपके अंदर आना शुरू होता है। लेकिन अगर प्रॉपर गाइडेंस हम करते हैं किसी स्टूडेंट की, और उसको हम इस बात पे मजबूर करें कि या आप सोचें कि क्या आपके अंदर सलाहियत क्या है, ये हमारे यहाँ सिर्फ 10% जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनको अपनी सलाहियत का पता होता है, जिनको अपनी डायरेक्शन का पता होता है, या वो कुछ बनना चाहते हैं। बाकी 90% स्टूडेंट तो वालिदैन की कहने पे वो स्कूल आ रहे होते हैं और टीचर के कहने पर वो पढ़ रहे होते हैं, तो उनके कोई डायरेक्शन लेस होते हैं। तो हमारी ये कोशिश है, हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए, उनको उनकी प्राइमरी और मिडिल लेवल तक, मैक्सिमम मिडिल लेवल तक उनको ये डिसाइड कर लेना चाहिए
کہ میں اگر ایم اے انگلش کرنا چاہتا ہوں تو مجھے سائنس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں میں اگر ایم اے انگلش کرنا چاہتا ہوں, انگلش مجھے پسند ہے, میں CSS کی طرف جانا چاہتا ہوں, لیکچرشپ کی طرف جانا چاہتا ہوں, دیگر کسی ایک کمپٹیٹیو ایگزام کی طرف جانا چاہتا ہوں, PMS کی طرف جانا چاہتا ہوں, تو وائی میں سائنس پڑھوں, میں میٹرک میں سائنس رکھوں, میں FSC میں سائنس رکھوں. تو اپنا ٹائم جو میرا سبجیکٹ کا انگلش کا ٹائم ہے وہ بجائے انگلش کو ملنے کے وہ سائنس سبجیکٹس کو چلا جائے, اور میری کمپیٹنسی جو ہے وہ اس سبجیکٹ میں نہیں آئے گی. پھر مجھے ڈبل محنت کرنا پڑے گی آفٹر دا گریجویشن اینڈ ماسٹر, اور پھر مجھے انگلش دوبارہ تیار کرنا پڑے گی, اور دوبارہ مجھے جو ہے وہ کمپٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. تو یہ جو ہے بڑا ضروری ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اسکول لیول پہ کاؤنسل کریں, ان کی جو ہے وہ صلاحیتوں کو نکھاریں. اس میں ٹیچر ٹریننگ کا بڑا رول ہے کہ ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے, اور اس میں والدین کی ٹریننگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. جو آپ کا سوال تھا کہ پیرنٹس جو ہے وہ یہ ٹرائیڈ آف سکسیس ہوتا ہے, میں سکسیس آف ٹرائیڈ کی ہمیشہ بات کرتا ہوں. اس کے 3 کارنرز ہوتے ہیں, اور اس میں ایک پیرنٹس ہیں, ایک آپ کے ٹیچرز ہیں, اور ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو کارنر ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اینڈ پہ ہے کہ دونوں لوگ اگر اس پہ فورس کر رہے ہیں اور وہ اسٹوڈنٹ نے اوپر کی طرف جانا ہے. لیکن یہ اگر ان میں سے کوئی ایک کارنر بھی یا کوئی ایک بندہ بھی اپنا رول پلے نہیں کرتا تو سکسیس آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں جو ہے یہ کمبینیشن آف 3 پیپل ہے, یہ کمبینیشن آف ٹرائیڈ ہے, جس میں تینوں لوگوں کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے, اور یہ تب جا کے یہ سکسیس کی طرف جاتے ہیں. تو جہاں ہم ٹریننگ کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کی ہمارے یہاں ٹریننگ نہیں ہے, پیرنٹس کی مدر ٹریننگ نہیں ہے, ماں کی ٹریننگ نہیں کی جاتی, پیرنٹس کی ٹریننگ نہیں کی گئی. تو اس کے لیے ہمیں ایشوز یہ آتے ہیں. کچھ والدین زیادہ پڑھانے کے حق میں نہیں ہیں, کچھ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ صرف بنے تو وہ ڈاکٹر ہی بنے, اور یا انجینئر ہی بنے, یا جی کسی اور اعلیٰ عہدے پر جائے. تو یہ مطلب ان پہ انفورس کرنا کسی چیز کا, اگر جس میں پینٹنگ کی صلاحیت ہے وہ پینٹر ہے تو وہ پینٹنگ کیوں نہ کرے, وہ اس میں اپنا نام بنائے, بجائے اس کے کہ وہ ایک تھکا ہوا اور 3rd کلاس جو ہے وہ پروفیشنل ہو کسی اور فیلڈ میں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم پیرنٹس کی کاؤنسلنگ سیشنز کرائے جانے چاہیے. گورنمنٹ لیول پہ یہ افیکٹو جو ہے وہ اسٹیپ لیے جانا چاہیے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کا انعقاد, اور پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں ٹیچر اس حد تک ٹرین ہو کہ وہ پیرنٹس کو کاؤنسل کریں, وہ اسٹوڈنٹس کی جو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں ان کے جو ریسپیکٹو فیلڈز ہیں اس میں. تو یہ ہم پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس دیکھتے ہیں. تو جو ان کی پرائمری ایجوکیشن ہے یا مڈل کی ایجوکیشن ہے اس میں میجر ڈفرینس یہ ہے, کوئی میرا خیال ہے کوالٹی آف ایجوکیشن کا بہت کم ڈفرینس فرق پڑتا ہوگا. صرف جو میجر ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ انڈیویجولی ہر اسٹوڈنٹس پہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ آرٹ صلاحیتوں کو نکھارا جائے. اس میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی جاتی ہے, پیرنٹس کو کاؤنسل کیا جاتا ہے, ان کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا بچہ فلاں اس میں فیلڈ میں بہتر ہے, اور مختلف ایکٹیویٹیز کو کیا جاتا ہے جس میں پینٹنگ ہے, سنگنگ ہے, اسپورٹس ہیں. تو ان میں ٹیچرز دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بہتر. ہمارے جو ملک ہے اس میں چونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں اس طرح کا کوئی کام نہیں ہوا, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بس بہت کم ہی اچھے ادارے ہیں جن میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے. لیکن باہر کی دنیا میں تو جو ہے وہ اس کے لیے اسپیشل کاؤنسلرز ہیں اور سائیکالوجسٹ ہیں, اور جو ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں اور سبجیکٹ سلیکشن کرتے ہیں ود دا پیرنٹس. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے مزید بھی مختلف موضوعات پہ گپ شپ کرتے رہیں گے. تو جی تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے آج جو ہے موقع دیا اور میری آواز کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچایا. بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو جی شرکت کے جی لیے. ویلکم.